اگر نماز فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہو تو بس یہ ویڈیو دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھو مگر اٹھا نہیں جاتا تو پوری جسم میں درد رہتا ہے اور یہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کے قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کے اور 10 راتوں کے اور جبت اور طاق کے اور رات کے جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کے 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ناظرین، فجر کے بجماعت نماز ایک مسلمان کے صداقت اور اس کا ایمان پر رکھنے کے کسوٹی ہے۔ ایک بار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک بوڑھے کو پایا جو ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اس کے بڑھاپے کے تعظیم اور اس کے احترام میں آگ ہی نہیں بڑھے۔ ادھر مسجد میں جماعت کی نماز کھڑے ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پر اپنا پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو روک دیتے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پا لیا، یعنی نماز شریک ہو گئی۔ ربیع ابن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، فجر خوب اجالا کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے، یعنی اتنا ازالہ ہو جانے دو کہ طلوع فجر میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ یا یہ حکم ان 4 راتوں میں ہے جن میں طلوع فجر اس سے نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی حجت البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جنہیں جماعت میں کم لوگوں کے حاضری کا خدشہ ہو، یا ایسے بڑے مسجدوں کے لوگوں کو ہے جس میں کمزور اور بچے سب بھی جمع ہوتی ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فجر کے نماز خوب لمبے پڑھو تاکہ ختم ہوتے ہوتے خوب اجالا ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابو مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ فجر کے نماز پڑھ کر لوٹتے تو آدمی اپنے ہم نشین کو پہچان لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لیے سب سے باری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں علم ہو کہ اس نے کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئے چاہیے گھسیٹ کر آئے، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کی اقامت کا حکم دو، پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دو اور پھر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جاؤ۔ ظلم کے ساتھ لکڑیوں کا ایندھن ہو، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے انہیں ایک گروہ سمیت ذلہ کر رہ کر دو۔ یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے بارے میں ہے، جس میں منافقین کے ایک علامت بتائی گئی ہے کہ ویسے تو منافقین پر سب نمازیں باری ہے، البتہ فجر اور عشاء کی نماز ہے کہ ان کے آرام اور نیند کے وقت میں ہے، اس لیے یہ منافقین پر زیادہ باری ہے، اور ان 2 وقتوں میں نماز میں حاضر ہونا ان کو طبیعت پر نہایت گرا گزرتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت بعید کی تھی کہ کوئی بلا عذر مسجد کی جماعت چھوڑ دی جائے۔ کہ نماز چھوڑی بھی اس نماز کے بارے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی طور پر اس سے ناپسند سمجھے، اور اگر پڑھے بھی تو اسے بہت سمجھ کر محض دکھاوے کے لیے پڑھے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اسے منافق نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کے عملی سستی ہے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن وہ دل سے نماز کو برا یا طبیعت پر بوجھ نہیں سمجھتا، اس لیے اسے منافق کہنا درست نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے منافقوں والا عمل کیا ہے۔ نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں
آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مجھ صبح نماز پڑھو مگر اٹھا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہارے گردن میں ہو تو ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہو تو کوئی جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ شخص رات کو پانی پیتے ہو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ اسے شفا دینا چاہیے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کرے، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلد کھائے اور کم کھایا کرے، رات کو پانی نہ پے، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پے، رات کو جلد سو جائے، رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سویا کرے، کیسے صبح ہو جانے کے لیے کہہ کر سویا کرے، الارم لگا کر سوئے اور الارم کو اتنا دور رکھے کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہروں کو دیر تک اچھی طرح ملے، یہ عمل بھی سنت ہے۔ نیند سے بیزاری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہو، نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کرے کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتی رہا کرے، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کرے، اندرونی الارم لگائے یعنی دل میں بھی اللہ کے محبت پیدا کرے۔ مؤذن جو 5 وقتوں کے اذان دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے اور پہلے صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قراندازی کر کے بعد کوئی چارہ نہ پائے تو وہ اس پر ضرور قراندازی کرے۔ اگر وہ جان لے کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو ضرور اس کے طرف دوڑ کر آئیں گے، اور وہ جان لے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہو، اگرچہ انہیں سینے کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ ناظرین، مؤذن جس طرح اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اس کے وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اسی طرح کا اس کو اجر بھی اللہ رب العزت محمد فرمائے گی کہ قیامت کے دن سب سے بلند مقام ہوگا اور اس کو امتیازی شان حاصل ہو گیا، چاند حاصل ہو گئی، اور وہ سارے کائنات جس نے اس کے آواز سن لی ہے اس کے حق میں گواہی دی گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ایک رات جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لی، اس نے فجر کی نماز بجماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کے ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھی، اس نے عصر کی نماز بجماعت کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کے ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہے، فجر اور عصر کے نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کیسے حال میں چھوڑا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئی تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالے، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کے
آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو آپ دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والے نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کے حمد و ثنا و تسبیح کرو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اسماعیل راوی حدیث نے کہا ہے کہ عصر اور فجر کے نماز تم سے جھوٹ نہیں پائے، ان کا خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند متبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ متبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کے نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو طرح کے حرید و پروہت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کے نماز سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس پر لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور ادبا یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حرید و پروہت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراز و اور ملازمہ سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے ان کے اوقات میں پابندی کرے گے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گے اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو صراط ہوئی اس کے پاک کے بولو، سورج سے مکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو صبح کے نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کی ذمہ میں ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کے نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کی طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر عصر، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والے نماز بجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائے گے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء بجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گی، ایک نار یعنی آگ سے، دوسرے نفاق یعنی منافقت سے۔ نواز جنت کے چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 500 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہمیں ایمان والے موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔